اسرائیل اور انڈیا ایک ہیں۔ کراچی تا کشمیر جتنے بھی ڈرونز گرائے گئے سب اسرائیل ساختہ ہیں۔ جنگ کا سماں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو ڈیفنس سسٹم تھا اس نے 95% ڈرونز کو جو ہے وہ ناکارہ کر کے ختم کر دیا اور ان کو ادھر ہی ہوا میں ان کے چھیترے اڑا دیے۔ جس دن پاکستان کے اوپر یہ حملہ ہوا اس دن رات کو ایک غلط تصویر شیئر ہونے کے اوپر انہوں نے پورے پاکستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر یہ بات واویلا مچایا کہ کوئی جہاز نہیں گرا۔ اگلے دن ان کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ ذلیل و رسوا ہو گئے جب انٹرنیشنل میڈیا، BBC، الجزیرہ اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کی تائید کی کہ پاکستان نے 5 جہاز انڈیا کے مار گرائے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ مصور عباسی۔ جنگ کا سماں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ آج انڈیا نے تقریباً 2 درجن کے قریب اپنے ڈرونز پاکستان کی حدود کے اندر داخل کیے، جس کو پاکستان کی ڈیفنس سسٹم نے بڑے ہی کامیابی کے ساتھ فیل کیا۔ کچھ 1-2 اپنے ٹارگٹس تک بھی پہنچے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو ڈیفنس سسٹم تھا اس نے 95% ڈرونز کو جو ہے وہ ناکارہ کر کے ختم کر دیا اور ان کو ادھر ہی ہوا میں ان کے چھیترے اڑا دیے۔ اس وقت ناظرین ملک کے اندر ایک عجیب سی فضا بنائی جا رہی ہے کچھ خاص حلقوں کی جانب سے، جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر گھس کے ہیں اور ہم اس کا کیا جواب دے رہے ہیں۔ جنگیں ہمیشہ حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں، جذبات سے نہیں۔ جذبات سے صرف جلسوں میں، جلوسوں میں اور دھرنوں میں لڑکیاں تو نچائی جا سکتی ہیں، لیکن جنگیں نہیں لڑی جا سکتی۔ پاکستان اپنی سالمیت پہ کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انڈیا نے پہلے 14 دن لگا کر پلاننگ کی اور پاکستان کے اندر اپنے میزائل 6 مقامات پہ داغے، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، جس کے نتیجہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے غدار جو کہ اس وقت صرف اپنے چند مفاد کی خاطر دشمن کے بیانیے کو پرموٹ چڑھا رہے ہیں۔ جس دن پاکستان کے اوپر یہ حملہ ہوا اس دن رات کو ایک غلط تصویر شیئر ہونے کے اوپر انہوں نے پورے پاکستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر یہ بات واویلا مچایا کہ کوئی جہاز نہیں گرا۔ اگلے دن ان کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ ذلیل و رسوا ہو گئے جب انٹرنیشنل میڈیا، BBC، الجزیرہ اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کی تائید کی کہ پاکستان نے 5 جہاز انڈیا کے مار گرائے۔ آپ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ یہ کچھ ایسے لوگ جو ملک کے اندر بیٹھ کے دشمن کا بیانیہ پروان چڑھا رہے ہیں، یہ غدار ہیں۔ یہ وہ غدار ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کے اور اپنے چند مفاد کی خاطر اپنے ملک کے ساتھ غداری کی، اپنے مفاد کو ترجیح دی اور اپنی ذاتی دشمنی کو ملک کی مفاد اور بقا سے اوپر لے کر گئے، اور ہمیشہ انہوں نے ملک کی بقا کے ساتھ غداری کی۔ یہ راہ کے ایجنٹ، یہ یہودی لابی کے ایجنٹ، یہ دنیا سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف بکواس کرنے والے جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات مت بھولیں۔ یہ جنگ چند دنوں کی مہمان ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ کا بھی نمبر آئے گا اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ قول ہے کہ جنگ سے پہلے اپنے اندر چھپے ہوئے غداروں کو مارو۔ دشمن آپ کو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنے یہ غدار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پاک فوج یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور اس سوشل میڈیا پہ ایک آپ نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ پاک فوج کیا کر رہی ہے، پاک فوج نے الحمدللہ پہلے بھی جواب دیا اور ابھی بھی جواب دے گی۔ جنگ کے اندر ہمیشہ اچھی خبریں نہیں آتی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کے اندر شہداء کی لاشیں اٹھائیں، اپنے سب سے قریبی چچا، اپنے دل عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبا ہوا بھی دیکھا، لاشیں بھی اٹھائی، اپنے دندان مبارک بھی شہید کیے۔ جنگ کی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب جنگ آ جائے تو اس میں اچھی خبریں نہیں آتی۔ گھروں میں بیٹھ کر، اپنے اے سیوں کے اندر، اپنے پرسکون بستروں پہ بیٹھ کر پاک فوج پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جنگ کی اسٹریٹجی اور جنگ کے معاملات کو سمجھنا بہت مشکل۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ ایسے کسی بھی بیانیے کو پروان مت چڑھائیں اور ایسے کسی بھی لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریں، یہ ملک کے دشمن اور غدار ہیں۔ کراچی تا کشمیر جتنے بھی ڈرونز گرائے گئے سب اسرائیل ساختہ ہیں۔ اسرائیل اور انڈیا ایک ہیں، بدقسمتی سے ہم ایک نہیں، بلکہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اسرائیل، انڈیا اور ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ بکواس کرنے والے متحد ہو کے دشمن کے ساتھ ایک ہو چکے ہیں۔
ہم اپنی ہمت نہیں ہاریں گے اور انشاءاللہ ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ یہ باتیں یہاں بڑکوں کی نہیں، یہ باتیں یہاں ڈائلاگ مارنے کے نہیں، انشاءاللہ اسٹریٹجی آپ کے سامنے آئے گی اور قوم کو مایوسی نہیں ملے گی۔ اس وقت میری قوم، پاکستانی قوم سے التجا ہے کہ وہ پاکستانی افواج کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے رب کے سامنے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ بیرون میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کو بھی اور اندرون میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑے گی اور جلد ان کو ہم اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس وقت انشاءاللہ پاکستان نے گراؤنڈ بنا لیا ہے اور تمام اسٹریٹجی تیار کر لی ہے۔ پاکستان بیک وقت اسرائیلی ٹیکنالوجی، انڈین کی دشمنی اور اسرائیل نواز یوتھالوجی سے نبر آزما ہے اور انشاءاللہ ان سب کو اپنے منطقی انتہا تک پہنچا کے چھوڑے گا۔